بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے سیریز میں پہلا ایپیسوڈ ہے، اور اس میں میں بتاؤں گا کہ آپ کا بچہ یعنی کہ آپ کا بیٹا کیسے زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ عام طور پر والدین یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، کامیاب بچہ ہی کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جس بچے کو ہم بچہ سمجھتے ہیں، حقیقتاً وہ مکمل انسان ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی مکمل انسان جیسے آپ اور میں ہوں۔ بس اس کا قد کاٹ اور ضروریات کچھ مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی طرح سوچتا ہے اور سمجھتا ہے جیسے ایک عام بالغ انسان سوچتا اور سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر گہرائی میں جائیں تو پیدائش سے 7 برس کی عمر میں سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کا عمل بلوغت سے زیادہ اور تیز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی سماجی اور معاشرتی ضروریات مختلف ہونے کے باعث وہ بڑوں کی طرح اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ تحقیق سے یہ بات بہت پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ بچپن کا سیکھا ہوا آدمی تمام عمر نہیں بھولتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال بچپن کے واقعات ہیں۔ آپ 60-70 برس کی عمر والوں سے ان کے ماضی کے واقعات پوچھ لیجئے تو انہیں اکثر نوجوانی اور جوانی کے واقعات یاد نہیں ہوں گے، مگر بچپن کے واقعات انہیں یاد ہوں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچپن کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر کہ وہ ابھی بچے ہیں، کبھی بے پرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں بڑے ہو کر جو بنانا چاہتے ہیں انہیں ابھی سے ویسا ہی دیکھنا اور اس سے برتاؤ کرنا شروع کیجیے۔ اگر آپ باشعور حساس والدین ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ خود اعتماد ہو، زندگی میں کسی پر بوجھ نہ بنے، زندگی کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کی جرأت کر سکتا ہو، وہ دوسروں سے گل مل سکتا ہو، نہ صرف اسکول کی تعلیمی سرگرمیوں میں بلکہ روزمرہ سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو، وہ آپ کے لیے سرمایہ افتخار بن سکے، آپ کا فرما بردار ہو، لوگ اس سے ملیں تو اس سے خوش ہوں، اس کے پاس دولت، شہرت، طاقت اور آزادی سب کچھ ہو۔ یقیناً یہ وہ خواہشات ہیں جو تمام ہی والدین رکھتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنے ساتھ ان کا بھی نام روشن کرے، لیکن کیا سب والدین کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے؟ عموماً آدمی 60-70 برس کی عمر کے درمیان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کا نام ان کی موت کے بعد بھی ہزاروں برس یاد رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عام لوگ اور ان لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے دنیا انہیں یاد کرتی ہے؟ کیا لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں؟ یہ لوگ ایسا کیا کر گئے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگوں میں شامل ہوں گے؟ یہ مؤثر اور معروف لوگ بھی کبھی نہ کبھی بچے تھے، بالکل عام بچوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، لیکن غور کریں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ خاص عوامل ان افراد کے بچپن میں ایسے ہیں جو ان کے مستقبل کو دیگر افراد کے مستقبل سے مختلف کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض بچے بڑے ہو کر ہیرو کیوں بن جاتے ہیں اور کچھ زیرو کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس عموماً دوسروں کی کامیابی اور اپنی ناکامی کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، مقدر ہے۔ لیکن جب آپ صرف ایک وجہ کو حتمی مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کبھی بھی حقیقت شناس نہیں ہو پاتے۔ یہ ممکن بھی کیسے ہے کہ سیب اور کیلے پر لیکچر سن کر یا اس موضوع پر کتاب پڑھ کر آپ سیب اور کیلے کے ذائقے سے آشنا ہو جائیں۔ سیب اور کیلے پر 6 گھنٹے کا لیکچر سننے، 5 گھنٹے بحث کرنے اور 400 صفحوں کی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ سیب اور کیلا چکھ لیں۔ آپ کا حقیقت کا علم خود ہو جائے گا۔ ہر چیز کی وجہ قسمت نہیں ہوتی، کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بھی رکھے ہیں۔ قسمت یا مقدر پر الزام لگا کر ہم اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں، لیکن نتیجہ تو صرف حقیقت عمل کا ہی آتا ہے۔ آپ کا یہ طریقہ آپ کو اطمینان سے ایک جگہ بٹھا تو سکتا ہے، لیکن آپ کے نتائج کو بدل نہیں سکتا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور شخصیت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے جتنے بڑے خواب دیکھیں اور نیک خواہشات دل میں رکھیں، آپ ان خوابوں کی تعبیر اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے لیے عملی اور
حقیقت پر مبنی تدابیر نہیں کریں گے۔